السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئک اسلامک کورس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ اب تک ویڈیو میں ہم نے محرم کی فضیلتوں کو جانا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے کن عمل کو کرنا چاہیے، کیا اس کی مہینے کی فضیلت ہے، کیا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب ضروری ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ کون سے اعمال ہیں جن عمل سے ہم کو بچنا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ طرح طرح کی رسومات اس مہینے کے اندر یعنی محرم کے مہینے کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان رسومات کو کرنا کیا صحیح ہے یا غلط ہے، آئیے اس کے بارے میں مولانا سے ہم سمجھتے ہیں۔ جی عبدالقادر بھائی، یہ بھی ماشاءاللہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ تو جان لیا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا عمل ثابت ہیں، وہ چیزیں تو ہم نے جان لی، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان اعمال کو بھی کر رہے ہیں اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ ہم بدعات کو بھی، اور بدعات اور رسومات میں بھی شامل ہیں، تو ہمارے جو عمل ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو بھی جان لیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس مہینے کے اندر نہیں کرنی چاہیے۔ اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس میں جتنا زیادہ ہے غم زدہ رہنا چاہیے، لوگ ایسا بولتے ہیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور وہ لوگ اس کو غم کا مہینہ مانتے کیوں ہیں اور اس کے اندر ماتم کرتے کیوں ہیں، یہ بھی بالکل غلط چیز ہے۔ وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم مناتے ہیں، جبکہ شہادت ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، یعنی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی تمنا دل میں لیے ہوئے ہیں۔ تو شہادت کتنا بڑا درجہ ہے، اور شہادت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کیا کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کی تو دعا ہی یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں ہم شہید ہو جائیں۔ تو شہادت تو بہت بڑا درجہ ہے، یہ غم کیا درجہ نہیں ہے، یہ غم کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب خوش ہوا کرتے تھے، یعنی اگر ان کے گھر میں سے کوئی شہید ہو گیا تو وہ لوگ خوش ہوا کرتے تھے۔ ایسی بہت سے صحابیات بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بچوں کو پیش کیا ہے کہ ہمارے بچے بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، تو وہ اس پر غم مناتے تھے، وہ تو خوش ہوا کرتے تھے کہ ہمارے بچے اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں سے کوئی ایک عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے کہ ان کی اہلیہ نے ان کو طعنہ دینے کے لیے ایک لفظ کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ عمرو بن جموح اپنے لنگڑے پن کا فائدہ اٹھا کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ لنگڑے ہیں اس لیے جنگ میں نہیں جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا کی کہ اے اللہ، میں اس جنگ میں جا رہا ہوں، مجھے واپس نہ لوٹائیے۔ وہ شہادت کا شوق تھا ان کے دل میں، وہ یہ شوق لے کر کے جنگ میں جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو اس پر ماتم منانے کی ضرورت نہیں ہے، ماتم نہیں منانا چاہیے، تو بالکل غلط طریقہ ہے۔ شہید کے اوپر ماتم منانا یہ بہت زیادہ غلط ہے، بلکہ اس پہ یہ تو خوشی کی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے راستے میں ہمیں قبول کر لیا، اللہ نے ہمیں شہید کا درجہ عطا فرما دیا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے، اور ہم اس پر ماتم منا رہے ہیں، تو یہ ماتم منانا بالکل غلط چیز ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر کالے کپڑے پہننا یا اور بہت ساری رسومات، اس کے اندر بدعات بہت ساری ہیں، کوئی کھچڑا بناتا ہے اور وہ سینے پیٹتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو اس کے اندر غلط ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو بہت زیادہ غلط ہے، اور اتنی زیادہ غلط ہے کہ ناجائز کے زمرے میں آتی ہے اور حرام کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں تو اس مہینے کے اندر اگر زیادہ سے زیادہ ہمیں کرنا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ سوال کے متعلق بیان کیا کہ اس میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کے اوپر وسعت کرنی چاہیے، یہ چیزیں ہیں، یہ ہم کریں۔ لیکن یہ سبیلے لگانا محرم کے نام پر، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا بھی چکا ہوں کہ اس مہینے کے اندر سبیلے لگانا، اور اس مہینے کے اندر ماتم کرنا، اس مہینے کے اندر کالا لباس پہننا، اور اس مہینے کے اندر یہ ذہنوں میں یہ رکھنا کہ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے امت مسلمہ کے اندر۔ ماشاءاللہ مولانا نے محرم کے تعلق سے جو ہمیں جانکاری دی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے جو بھی سوال تھے آپ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.